بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 61، اس میں بنی اسرائیل کے جرائم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یہ بہت لمبی آیت ہے، اس لیے ہم اس کے 3 حصے کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ، اور جب، کل تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن، ہرگز نہیں، لن نصبرا، ہم صبر کریں گے، علی طعام، پر کھانے کے، واحدن، ایک، فدعو، پس آپ دعا کریں، لنا، ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یخرج، کہ وہ نکالے، لنا، ہمارے لیے، مما، اس میں سے جو، تنبتو، زمین اگاتی ہے، الارض، جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، سبزی اپنی، وقثائہا، اور ککڑی اپنی، وفومہا، اور گندم اپنی، عدسیہا، اور مسور اپنے، ہا جو ہے یہ سارا کچھ زمین کے لیے لیا جا رہا ہے کہ یہ جو اپنے اندر سے نکالتی ہے نا، ککڑی، گندم، مسور، وبصلیہا، اور پیاز اپنے اندر سے جو یہ چیزیں نکالتی ہیں۔ یہاں تک ہم پہلے اس کی کر لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ہم نے پڑھا ہے کہ ان کو من و سلوہ جیسا جو ایک عظیم کھانا تھا وہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کو دیا کرتے تھے، اور ان کو پینے کے لیے پانی بھی مہیا کر دیا، ان کے سروں پہ بادلوں کا سایہ بھی کیا۔ لیکن اب انہیں کیا مسئلہ تھا؟ انہوں نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم من اور سلوہ پر صبر نہیں کر سکتے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے یہ دعا کریں کہ ہمیں وہ چیزیں عطا کرے جو کہ زمین اگاتی ہے، خصوصاً غلے کی پیداوار وغیرہ، اور سبزی، ککڑی، دال، پیاز، گندم وغیرہ وغیرہ۔ اس کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ زراعت پیشہ لوگ تھے، اور جب وہ خود ادھر اگایا کرتے تھے تو وہ خود یہ سب چیزیں اگایا کرتے تھے اور کھاتے تھے، تو سبزیاں، ترکاریاں، پھل وغیرہ جو تھے انہی پر وہ گزر بسر کیا کرتے تھے۔ تو اب جب ان کو یہ من و سلوہ کا جو کھانا مل رہا تھا تو ان کو اب اپنی انہی کھانوں کی یاد آ رہی تھی جو کہ گندم، پیاز وغیرہ تھے، اور وہ ان کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمیں یہ چیزیں عطا کریں۔ آگے سے موسیٰ علیہ السلام کا جواب سٹارٹ ہو رہا ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی، اس سے جو، ہوا، وہ ہے، ادنا، کم تر، بالذی، اس سے جو، ہوا، خیر، بہتر ہے۔ یعنی بہتر کیا چیز ہے؟ من و سلوہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ جو پیاز، ککڑی، یہ چیزیں ہیں، ترکاری وغیرہ، یہ ایک ادنا چیزیں ہیں، ان کا درجہ جو ہے یہ کم تر ہے۔ تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ تم اس چیز کی، جنت جیسی نعمتیں جو ہیں تم وہ چھوڑ کر، جو کہ تمہیں بغیر مشقت کے مل رہی ہیں، تو تم زمینی پیداوار کو اہمیت دے رہے ہو، جس کے لیے تمہیں مشقت بھی کرنی پڑے گی، پھر تمہیں پتہ بھی نہیں کہ کیا فصل صحیح ہوگی نہیں صحیح ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی اس قدر نعمت کو تم ٹھکرا رہے ہو، ایسا مت کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں مانا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کو کہ اہبتو، اتر جاؤ، نکل جاؤ، مصرن، شہر میں، فإن، پس بے شک، لکم، تمہارے لیے ہے، ما سألتم، جو کہ تم سوال کرتے ہو، جس کا تم سوال کرتے ہو۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب تم فلانے علاقے میں پہنچو، وہاں پہ یہاں سے نکلو اور وہاں جاؤ، کھیتی باڑی کرو، محنت کرو، تو وہاں پہ تمہاری مطلوبہ چیزیں مل جائیں گی جو کہ تم نے مانگی ہیں۔ وضربت، اور مار دی گئی، یہ فعل ماضی مجہول جو ہے نا یہ آ رہا ہے یہاں پہ، آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیا کریں۔ ضربت اور مار دی گئی، ضربت مارا اس ایک مرد نے، لیکن ضربت مار دی گئی ان کو، علیہم الذلۃ، جو کہ انہی کی ذلت تھی ان کے منہ پہ مار دی گئی، والمسکنۃ، اور محتاجی یا ذلیل ہونا، وباءوا، اور وہ پلٹ گئے، بغضب، غضب کے ساتھ، غصے کے ساتھ، من اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے غصہ آیا ان کی طرف، اور وہ پلٹے کس کی طرف؟ محتاجی کی طرف، ذلت کی طرف، ان کے منہ پہ مار دی گئی۔ ذالکہ، یہ ہے، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو ذلت اور محتاجی ان کے پر مسلط کی گئی ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ کانو، وہ تھے، یکفرون، کفر کرتے، انکار کرتے، بآیاتی، اللہ کی آیات کے ساتھ، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، ویقتلون، اور قتل کرتے تھے، النبیین، انبیاء کرام کو، بغیر الحق کی، بغیر حق کی، یعنی بغیر کسی صحیح، نعوذ باللہ، ویسے انبیاء کرام کو کیا کسی کو بھی قتل کرنا بغیر حق کے جائز نہیں، اور وہ انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے۔ ذالکہ، یہ، بما،
اس وجہ سے ہے، آسو ان کی نافرمانی کی وجہ سے، وکانو یا اتدون اور وہ تو تھے ہی حد سے نکل جانے والے، یعنی کہ وہ حدوں کو پار کرنے والے تھے۔ اس آیت میں اینڈ میں جو یہ اس آیت کے میں نے 3 حصے کر کے آپ کو بتایا، جو اینڈ کی یہ حصہ ہے اس میں ان کے بنی اسرائیل کے جرائم کی ایک اور بات بتائی گئی ہے، جو کہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا۔ اس بارے میں بہت سے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے اقدام کا قتل کا بھی انہوں نے پورا ارادہ کیا ہوا تھا، یعنی کہ وہ قتل انبیاء تک کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ ایک جو ہے انتہائی خوفناک جرم ہے، ان کی بددیانتی یہ خیانت ہے ان کی، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس قدر انعامات نازل فرمائے، لیکن انہوں نے ہمیشہ ان کی آیات کو جھٹلایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کیا تھے؟ حد سے نکل جانے والے، نافرمان، جو اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب اور مسلط کر دیا گیا، یہ جو ذلت تھی اور محتاجی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصرانی کہتے ہیں عیسائیوں کو، والصابئین اور صابی، من آمنا اور جو کوئی بھی ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اس نے نیک عمل کیے، فلہم اجرہم پس انہی کے لیے اجر ہے ان کا، عند ربہم اپنے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کا مطلب ہے کہ نہ ہی ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یحزنون وہ سب کے سب غمگین ہوں گے۔ اب آگے بات ایمان والوں کی اور اہل کتاب کی، یعنی ایمان والے اور جو اہل کتاب ہیں ان میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ یہودی شامل ہیں، نصرانی شامل ہیں، صابئین کو کہا جا رہا ہے، ان تمام لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو اجر ہے وہ ان کے رب کے پاس ہے، اور ان میں سے اور وہ لوگ نہ ہی کوئی کسی قسم کے خوف میں ہوں گے اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا۔ اب یہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، نصارہ کے، یہود کے اور مومنین کے، وہ لوگ جنہوں نے جو کہ سچے دل سے اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ جو اللہ پہ ایمان لائے گا تو آٹومیٹکلی وہ رسولوں پر، کتابوں پر اور انبیاء کرام پر بھی ایمان لائے گا۔ جو آخرت کے دن پر ایمان لائے گا وہ آٹومیٹکلی اچھے کام کرے گا، برائیوں سے بچے گا، تاکہ اس کو اپنے حساب کتاب کا ڈر ہوگا اور اس کو پتہ ہوگا کہ میرا حساب کتاب ہونا ہے، اچھے اعمال کرے گا، برے اعمال سے بچے گا۔ وعمل صالحا آگے پھر بھی کلیئر کٹ بتا دیا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور بھی شرط ہے ایمان لانے کے ساتھ، وہ ہے شرط ایمان عمل صالح کی۔ صالحہ اعمال جو ہیں یعنی نیک عمل اس کے ساتھ مشروط ہیں ایمان لانے کے ساتھ۔ صرف دل میں ایمان اور یقین ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کے جو اعمال ہیں وہ اس کی گواہی نہ دیں۔ پچھلی ہم نے جتنی بھی آیات پڑھی ہیں نا، ان میں ان یہودیوں کی بدعمالیوں کا، برے کاموں کا اور ان کے جو خراب کام ہیں انہی کا ذکر کیا گیا ہے، نافرمانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ ان میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، یعنی جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لاتے تھے اور اس کے فالوور بھی تھے، وہ اس کے پیروکار بھی تھے، ان کے اوپر وہ عمل بھی کرتے تھے۔ کن چیزوں پہ؟ جو کہ تورات میں اچھے احکامات تھے اللہ تعالیٰ کے، اور جو انجیل میں احکامات تھے۔ یہ جو نصارہ ہیں یہ یہودی تھے، عیسائی کہلاتے ہیں، اور یہ تورات اور انجیل کو اپنی آسمانی کتاب کہتے ہیں، اور یہ جو یہودی ہیں ان کی بھی کتاب جو ہے وہ تورات کو مانتے ہیں اور اس کے احکامات پہ عمل کرتے تھے۔ اور مومنین جو ہے وہ مسلمانوں کو کہا گیا جو کہ اسلام قبول کرنے والے ہیں، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا اور اس پر ایمان لائے۔ اب یہ 3 قسم کے لوگ تو یہ ہو گئے، مومنین، یہود اور نصارہ۔ اب ایک لوگ ہیں صابی اس کو کہتے ہیں کہ جو کہ اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لے۔ یہ لوگ بھی جو ہیں دین توحید اور عقیدہ رسالت کے قائل تھے، اسی لیے یہ بھی اصلاً اہل کتاب ہی تھے، اور انہی کو نصارہ یحییٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک یحییٰ علیہ السلام جو تھے یہ ان کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے۔ تو ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے اپنی کتابوں پر ایمان لائیں گے اور عمل کریں گے نیک، تو ان کا جو اجر ہے وہ ان کے رب کے پاس ہی ہوگا، یعنی ان کو جنت میں جگہ ملے گی اور ان کی جو نعمتیں ہیں وہ ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 63 ہے، وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے پکڑ لیا، ہم نے لے لیا، میثاقکم تم سے ایک پختہ عہد۔ میثاق جو ہے نا، یہ میثاق بنی اسرائیل کے نام سے یہ کہا جاتا ہے اس کو، اور یہ اس کا مطلب میثاق کا عربی میں ہوتا ہے ایک پختہ عہد، وعدہ۔
ورفعنا اور ہم نے اٹھایا فوقکم تمہارے اوپر الطور طور کو یعنی کوہ طور کو خذو پکڑو ما جو آتیناکم ہم نے تمہیں دیا بقوت قوت کے ساتھ وذکرو اور یاد کرو ما جو کچھ فیہ اس میں ہے لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں پہ بہت امپورٹنٹ واقعے کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ جس کو کہا جاتا ہے رفع طور، نوٹ کر لیں آپ لوگ، کویسچن بھی آتا ہوتا ہے یہ کویسچن، اس میں وہ والی واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جب کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے کتاب لے کر جب واپس آئے توریت کی تو بنی اسرائیل نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ جو ہے اس کو اٹھا کر ان کے اوپر کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ اگر کتاب کے احکامات کو نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر میں پہاڑ کو گرا دوں گا۔ چنانچہ عارضی طور پر ان لوگوں نے بادل ناخواستہ ان کی بات مان لی، لیکن کچھ ہی دیر بعد اپنے وعدے سے دوبارہ سے پھر گئے۔ مفسرین نے اس واقعے کو رفع طور کا نام دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے یہ جلال کا مظاہرہ تھا تاکہ بنی اسرائیل اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ خدا بہت بزرگ و برتر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ کوئی کمزور اور بے اختیار ہستی نہیں بلکہ اس کی ہستی تو یہ بے پناہ قدرت کی مالک ہے کہ جو پہاڑ جیسے عظیم جو ہے ایک چیز کو بھی اٹھا کر ان کے اوپر وہ سروں پر لٹکا سکتا ہے۔ تو یہاں پر ایک یہ بات جا کر کہ زبردستی نہیں کی جا رہی تھی، اصل میں انہوں نے پہلے احکامات کو ماننا تھا اور وہ مرتد ہو رہے تھے، وہ باغی ہو رہے تھے اور بغاوت کی جو سزا ہے وہ بہت کڑی ہے۔ تو یہاں پہ ہماری آیت نمبر جو ہے 63 کمپلیٹ ہوئی ہے۔